علماء 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 سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد عارف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں تحفظ دین میڈیا۔ آج اتراکھنڈ میں کلیر شریف پر جو ہمارا دفتر ہے تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کا، آج یہاں ایک ہندوستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت اور نوجوان علماء کی دھڑکن، جو علمی اعتبار سے اور ارتداد کے اعتبار سے بہت بڑا کام الحمدللہ سوشل میڈیا پر اور زمینی سطح پر کرتے ہیں، یہ ہیں ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے اتراکھنڈ والے دفتر پر تشریف فرما ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ آپ تحفظ ختم نبوت کے اس دفتر پر تشریف لائیں، ہم بہت مشکور ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت سے ارتداد کے تعلق سے اور بالخصوص تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے اور آپ تک ایک مثبت پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ملک بھر میں کئی ایک فتنے جنم لیے ہوئے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے اور انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ تو اس تعلق سے آپ نوجوانوں کو اور بالخصوص پوری امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان فتنوں کی پہچان کریں اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو یا اس کے علاوہ اور بھی جتنے فتنے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے یا اسی طریقے سے خفیہ تبلیغوں کے ذریعے چل رہے ہیں، ان سب کا ٹارگٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق علماء سے نہیں ہے، یعنی جہالت وجہ ہے، اور علاج بھی وہی ہے کہ اگر جہالت کو ختم کر کے علماء سے ان حضرات کا تعلق قائم کر دیا جائے تو یہ فتنے بالکل پیر نہ پساریں۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز پیش کی جاتی ہے تو عام طور سے فطری طور سے لوگ اس کی طرف اس سے متاثر ہوتے ہیں، یا کم سے کم اس کی طرف کچھ نہ کچھ میلان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ذرا سی نئی چیز ہو تو لوگوں کا مزاج یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ نئی چیز کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھیں اور جو قدیم سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے اوپر اس کو فالو کریں اور اس کے اوپر اعتماد کریں۔ وہ اس کا الٹا رہا ہے کہ جو قدیم سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نئی چیز کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں بلکہ خطبوں میں ہر جمعہ کو جو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا ہم پیچھے جائیں گے اتنی خیر ہوگی اور جتنا آگے جائیں گے اتنا شر ہوگا۔ تو فتنوں کی وجہ یہی ہے کہ جتنے نئی چیزیں آ رہی ہیں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جو پرانی چیزیں ہیں اس سے متاثر نہیں۔ اور جو لفظ پرانا ہے اسی کو اتنا برا بنا دیا گیا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے دور کی بات ہے، اساطیر الاولین ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے علمی اعتبار سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ اپنے علمی اور فکری اعتبار سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور جب روایت سے تعلق آپ کا قائم ہوگا تو کبھی بھی ان فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ حضرت اس وقت ایک بڑا فتنہ جو نوجوان جس کو فالو کر رہا ہے، اس علاقے میں بھی اتراکھنڈ میں کئی ایسے مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے چینل کے کمنٹس میں پڑھتے ہیں
کہ کسی طرح سے انجینئر علی مرزا کی جو اصل حقیقت ہے وہ ان کے سامنے آئے. تو آپ ماشاءاللہ اس پر مستقل کام کرتے ہیں, تو تھوڑا سا انجینئر علی مرزا کیا ہے, کون ہے, کس طرح سے ہے, اس کی تھوڑی سی حقیقت آپ. دیکھیں, انجینئر مرزا باقاعدہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ ہے, اور یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے. پاکستان کے جو علماء ہیں, صحیح الفکر اور صحیح العقیدہ علماء ہیں, وہ کتنی ہی مرتبہ اس کے گھر تک جا چکے, اس کی اکیڈمی تک جا چکے, اس سے گفتگو کرنے کے لیے, یہ مناظرہ کرنے کے لیے. بھائی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کب ہوگا؟ جب بندہ سامنے بیٹھے گا. اپنے کمرے میں ایک کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کچھ بھی کہہ دینا تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ متاثر ہوں گے, کچھ لوگ متاثر نہیں ہوں گے, لیکن اس سے حق واضح نہیں ہوتا ہے. حق واضح اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ سامنے والا علماء کا سامنا کرے. اب یہ جو وہ شرط لگاتا ہے کہ بھائی دیوبندیوں کی طرف سے مفتی تقی صاحب ہی آئیں تو میں بات کروں گا, تو اس کے لیے پھر مفتی تقی صاحب کے لیول پہ جانا پڑے گا. وہ خود مفتی تقی صاحب کے لیول پر اگر ہو, اور مفتی تقی صاحب کا لیول کیا ہے کہ ائمہ حرم ان کو خطبوں میں کوٹ کر رہے ہیں, تو جس دن انجینئر کو ائمہ حرم کوٹ کرنا شروع کر دیں اس دن ٹھیک ہے وہ مفتی تقی صاحب سے گفتگو کا مطالبہ کرے, ورنہ پھر وہ اپنے لیول کے جو علماء تمام حلقوں میں ہیں اس کے لیول کے, تو ان سے گفتگو کرے. اور اس سے بڑے بڑے لیول کے علماء وہاں تک پہنچ گئے, لیکن جب اگر اگلا بندہ بل سے باہر نہ نکلے تو, اور پھر بھی لوگ اس سے متاثر ہو جائیں, تو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی اصل میں وہی بات ہے کہ اپنے علماء سے بدزنی, اور ان کے یعنی کیونکہ وہ نا بھائی باہر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, بھائی انجینئر صاحب باہر سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جہالت کی دلیل ہے. اس میں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان اور تمام ہی جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں وہ اپنے تمام مسائل کا حل سوشل میڈیا پہ تلاش کرتے ہیں. بالکل. تو جس کی نسبت یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ غلط کسی آدمی کو سن لیتے ہیں, پھر اس کو وہ عمل میں لے آتے ہیں. یہ حقیقت ہے. سوشل میڈیا جس طریقے سے بات کو دور تک پھیلانے کا ایک سمجھ لیں سریع ترین ذریعہ ہے, اسی طریقے سے بات کو خراب کرنے, عقیدے کو بگاڑنے اور دنیا میں شر پھیلانے کا بھی فاسٹسٹ طریقہ ہے. تو سوشل میڈیا یہ ایسا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں اشترا, تو اس لیے اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے کہ صحیح آدمی جانتا ہو. ہمارے جیسے جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کے ریفرنس دیتے ہیں کہ جی میں فلاں مرتد کے چینل پہ گیا تھا اور میں نے یہ اعتراض سنا تو آپ اس کا جواب دیجئے. تو میں جواب دینے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ گئے تھے کیوں. اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے چینل پر بھی نہ آئیں, کیونکہ جب آپ ہمارے چینلوں پر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ادھر چلے جائیں. اگر آپ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ صرف آپ علماء اہل حق کے چینل پر ہی آئیں اور باقی جو ریکمنڈیشن میں چینل آ رہے ہیں اس کو آپ بالکل صرف نظر کریں, اگر اتنا کنٹرول ہے تب تو سوشل میڈیا استعمال کریں, ورنہ چھوڑ دیں. کیوں اپنے ایمان کو لٹواتے ہیں. حضرت مفتی صاحب, ہمارا ملک اس وقت کئی ساری پریشانیوں سے دو چار ہیں. ان میں ایک بڑی پریشانی ہے ارتداد کی لہر, بچیوں میں خاص طور سے جو چل رہی ہے. تو آپ خاص طور سے مسلم بچیوں کو جو اسکول کالج میں پڑھتی ہیں یا رہتی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں, ارتداد دو طرح کا ہے. ایک ہے فکری ارتداد اور ایک ہے عملی, یعنی مثلاً پیار محبت میں گرفتار ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ گئیں. یہ جو دوسرا ہے اس کا علاج بہت آسان ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمان والدین یہ طے کر لیں کہ ہمارے بچے بچیاں مسلم اداروں میں ہی جائیں گے, غیر مسلم اداروں میں جائیں گے ہی نہیں, چاہے کم یہ سمجھ لیں کہ ایکسپیکٹیشن ہو, کم توقعات ہوں. یعنی مثلاً اگر غیر مسلم ادارے میں جائیں گے تو بہت اعلیٰ نمبرات آ جائیں گے, انگلش بولنا آ جائے گی. مسلم اداروں میں جائیں گے تو ذرا کم آئے گا. لیکن جب تک والدین کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ایمان کی دولت سب سے اعلیٰ ترین دولت, سب سے اہم ہے, تب تک کہ یہ چیز ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوگی. تو اس کا علاج واضح ہے, صرف واضح طور پر یہی ہے. اور ہوتا یہ ہے, اس ملک کی بیماری نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی بیماری ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ تعلیم, ذہن میں جو بیٹھا ہوا اعلیٰ تعلیم کا تصور, وہ فلاں جگہ ہے. کوئی بات نہیں اگر ہمارے بچوں کا ٹھیک ہے مذہب سے دور ہو گئے, ہم نے تربیت بہت اچھی کر رکھی ہے. پھر جب وہ مذہب سے بالکل نکل جاتے ہیں, مثلا امریکہ میں مصیبت صرف کافر ہو جانا نہیں ہے, مرتد ہو جانا نہیں, وہاں مصیبت ایک اور ہے. وہاں مصیبت یہ ہے کہ بچے ایسے ماحول میں رہ کر اپنا جینڈر اور جنس بھول جاتے ہیں کہ اپنی جنس تبدیل کرا لی. اب دیکھیں, لوگوں کو ایمان کا خطرہ نہیں ہوتا, لیکن غیرت ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ والدین جو دیندار نہیں ہیں, جب ان کے بچے اپنا جنس تبدیل کراتے ہیں نا, تو پھر یہ علماء کی طرف بھاگتے ہیں کہ اب کیا کریں. کافر ہو جاتے ہیں تو نہیں آتے, جنس تبدیل کرا لیتے ہیں تو آتے ہیں, چونکہ یہ مسئلہ غیرت سے متعلق ہو گیا. تو یہ ساری دنیا میں مسئلہ ہے. تو یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ادارے ہوں, چھوٹے بڑے, ہر محلے میں, اور وہیں پر مسلم بچے جائیں. یہ بیماری زیادہ بڑی ہے. پھر اس سے چھوٹی بیماری ہے وہ ہے فکری ارتداد. فکری ارتداد اسکول کی تعلیم سے, یا یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فتنے چل رہے ہیں ان سے پھیلتا ہے.
اور بنیادی طور پر اسکول کی تعلیم سے پھیلتا ہے. اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اسلامائزیشن آف نالج. اسلامائزیشن آف نالج کہتے ہیں کہ جو چیز اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، انگلش، میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈیز وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی زاویے سے پڑھائیں. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک یونیورسٹی بھی تعمیر ہوئی تھی جہاں سے میں نے خود پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ کام مکمل طریقے سے اسکول کی سطح پر نہیں ہو پایا. تو ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے، بھی نیت کی ہے. دعا کریں، آپ کے تمام ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے دعا کریں خصوصی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہماری ٹیم سے لے لے. ہم اسکول کے پورے نصاب کو اسلامائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا بھر کے لیے، تو تاکہ ایک ماڈل ہم دنیا کو دے دیں کہ بھئی آپ انگلش، میتھ، سائنس بھی اسلامک نقطہ نظر سے ایسے پڑھا سکتے ہیں. بہت بہترین مثال پیش کی جائے گی ماشاءاللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ ان فتنوں کے دور میں مستقل تحفظ دین میڈیا مستقل میدان میں ہے، اور آپ پیچھے سے بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ 2017 میں آپ دفتر تشریف بھی لائے تھے. تو اب یہ اسی پیمانے پر کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ کافی ترقی پر ہیں، اور باطل فتنوں پر خاص طور سے نشاندہی کر کے جہاں شکیلیت سے متاثر علاقے ہیں یا دیگر فتنوں سے متاثر علاقے ہیں تو وہاں تحفظ دین میڈیا کی مستقل ٹیم کام کر رہی ہے. اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد جا کر لوگوں کو بیدار کرنا فتنوں سے، دوسرا بچوں میں ختم نبوت کوئز کا سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ تقریباً پورے ملک میں 2.5-3 لاکھ بچے اس میں شریک ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس میں بیسک سوالات ہم رکھتے ہیں اور وہ بچے ان کو حفظ کر لیتے ہیں، اور گویا کہ وہ انشاءاللہ ان کے دل میں مطلب ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور مستقل پھر وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو آپ ہمارے تمام خدام کے لیے مفتی شوقین صاحب اتراکھنڈ کے صدر ہیں، اور اسی طرح مولانا گلشان صاحب ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ہے الحمدللہ اتراکھنڈ میں. تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور تمام جو ہمارے خادمین کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں فتنوں کے تلاقمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان میں کو کامیابی عطا فرمائے. آپ سبھی حضرات کو ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں.